بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے جس کے بارے میں نے ایک بڑی کوئک ویڈیو بنائی بھی تھی پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں جو جادو کی حدیث ملتی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس حوالے سے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ اور کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں مانتے تو آپ منکرین حدیث کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یا معتزلہ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، معتزلائٹس کا یہ نیریٹو ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہیں، اور سوالات چونکہ جمع ہوتے رہے۔ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی بڑی جلدی سے احادیث مبارکہ کے حوالے سے کہ ان کے متون میں کچھ اختلاف ہے، اور یہ کہ میں اس چیز کو ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے کے ناطے سے مان نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا۔ تو اس بات سے کیا مراد ہے کہ میں کون سا جادو نہیں مانتا اور کس طرح سے نہیں مان سکتا کہ نبی پاک پہ جادو ہوا، اور کیا ہوا واقعی یا نہیں ہوا۔ اگر ہم حدیث سحر ہے، جو جادو والی حدیث ہے، اگر اس کے اندر ہم کلام کریں تو کیا ہم معتزلیہ اور منکرین حدیث کے ساتھ صف آراء ہو رہے ہیں، ان کی صفوں میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ وضاحتیں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں اس سلسلے میں جو کہ میں نے عرض کرنی ہے، حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ عرض کروں گا بفضلہ تعالی و بعونہ۔ سو اللہ بسم اللہ۔ الحمد لله الذي أنزل الفرقان وجعله هدى للناس وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني لأظنك يا موسى مسحورا، وقال تعالى في مقام آخر إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقال تعالى في مقام آخر في كلامه المجيد والله يعصمك من الناس، وقال تعالى في مقام آخر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، صدق الله مولانا العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہودی نے جادو کیا۔ ہشام بن عروہ سے اس کی روایت ہے، راویوں میں ہشام بن عروہ آتے ہیں، تو ہشام بن عروہ پہ جرح و تعدیل بھی ہے اور بھی اس حوالے سے گفت و شنید ہے۔ مین بات یہ ہے، مین مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو کو نہیں مانا جائے گا یا یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ ان پہ جادو ہوا اور اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا، تو یہ تو منکرین حدیث کا نیریٹو ہے اور معتزلہ کا نیریٹو ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ معتزلہ میں صف آراء ہو جائیں گے، معتزلیین میں صف آراء ہو جائیں گے، یا منکرین میں صف آراء ہو جائیں گے، منکرین حدیث میں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی خدمت میں پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ میں بھی تین طرح کی ہمیں آراء ملتی ہیں۔ یہ بات کہنا بالکل سرے سے غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر جادو نہ مانا تو آپ اہل سنت والجماعت نہیں رہیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایسا نیریٹو ہے ہی نہیں۔ یہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں ان میں اہل حدیث اور دیوبندی ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی، انفارچونیٹلی
اہل حدیث وہابی یہ جو فرقہ ہے یہ خاصا متشدد فرقہ ہے. تو ان کے لیے تو جو صحاح ستہ ہیں، جو 6 کتب ہیں حدیث کی، یہ حرف آخر ہیں. اہل السنہ والجماعہ صرف اہل حدیث پہ مبنی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، میں یہ بات پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں، اور حجت حدیث کے میرے جو سیریز ہے، لیکچرز آپ کہہ لیں، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کوئی لیکچر دے سکوں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو گزارشات میں نے کی ہیں اگر آپ انہیں دیکھ لیں تو اس میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے. یہ بات سمجھ لیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حدیث کا مرتبہ قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کر تو کسی بھی چیز کا مرتبہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں. جو متواتر حدیث ہمیں ملے گی، جس حدیث میں تواتر ہوگا، وہ علم قطعی ہے. اس میں شریعت کے احکامات میں اس کا بھی درجہ قرآن کے احکامات کی طرح ہے، مثل ہے، برابر نہیں ہے، مثل ہے. لیکن وہ تواتر حدیث کا کیسے ثابت ہوگا، حدیث کا وہ درجہ کیسے ثابت ہوگا؟ وہ تو اس کی سند سے ثابت ہوگا، اس کے متن سے ثابت ہوگا. وہ اس بات سے ثابت نہیں ہوگا کہ یہ امام بخاری لے کے آئے ہیں چونکہ صحیح البخاری میں، یا امام مسلم لے کے آئے ہیں چونکہ صحیح مسلم میں، یا کوئی اور امام اپنی کتاب میں لائے ہیں تو اس وجہ سے یہ حدیث اس کو ہم نے لے لینا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حدیث کا علم اسلام میں اپسٹمولوجیکلی علم اسناد پر کھڑا ہے. اسناد افعال کے وزن پہ، یعنی سند کا کریٹیسزم، اس پہ علم بیسڈ ہے ہمارا، جرح و تعدیل پہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وہابی نیریٹو ہے یہ کہ جی امام بخاری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرے بازار میں اوریاں ہونے والی حدیث بھی لائے ہیں بخاری میں. اس کے بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تعویل کریں گے آپ؟ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد منکر ہے، اٹھا کے پھینکیں اس کو، تو موضوع ہے. ہم تو نہیں مانتے، کوئی عالم بھی نہیں مانتا، کوئی ایکیڈیمک نہیں مانتا. تو امام بخاری تو وہ بھی لائے ہیں، امام بخاری تو وہ حدیث بھی لائے ہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے. اور یہ میں نے حدیث دکھائی ہیں، یہ حدیث میں دکھا چکا ہوں، حوالوں کے ساتھ دکھا چکا ہوں. آج جلدی میں بات کروں گا، جلدی سے بات کروں گا، کیونکہ پھر احباب کا گلہ آتا ہے. گلہ کرتے ہیں کہ جی آپ حوالے دکھانے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ کتاب کا حوالہ دکھاتے ہیں تو اتنی دیر ہو جاتی ہے، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، حوالوں کی طرف نکل جاتا ہے انسان. تو جلدی سے حوالے دیتا جاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ میں نے دکھایا ہے، تفصیل سے دکھایا ہے احسان بھائی کے ساتھ. یہ آن ریکارڈ ہے، میری ویڈیو ہے، میرے چینل پہ موجود ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احباب میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بخاری میں ہے حدیث، بخاری لائے ہیں یہ حدیث. تو ان کے ذہن میں خیال آیا ایک عورت کو دیکھ کر، اور وہ جلدی سے اندر گئے. تھوڑی دیر بعد آئے تو ان کے منہ مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا. تو صحابہ نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرح چونکہ دل میں خواہش آ گئی تھی ایک دم، تو میں پھر اندر گیا، میں نے استفادہ کیا اپنی وائف سے اور زوجہ محترمہ سے، اور میں نہا کے پھر باہر آ گیا ہوں. آپ دیکھیں یہ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی بھی نہیں، انبیاء کے سردار خاتم الانبیاء، وہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، اور یہ ان کے دماغ میں آ رہی ہے بات کیسی؟ یعنی کہ آپ پھر آپ کہیں گے کہ اس حدیث کو بھی لیں، اور کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں، تعویل کرتے ہیں اس حدیث کی بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بات سمجھ لیں پہلے کہ یہ جو تشدد ہے، پرتشدد ہونا اس حوالے سے کہ جی نہیں، اصح الکتاب بعد القرآن صحیح البخاری، کہ دنیا کی صحیح ترین کتاب بخاری ہے قرآن کے بعد. بھائی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس میں صحیح احادیث کی تعداد زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی احادیث ہیں اس کے اندر، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور اتفاق شیخین جو ہے باقاعدہ ایک معیار ہے جرح و تعدیل میں، یہ تو ہم مانتے ہیں. لیکن یہ لیبل لگا دینا کہ جی امام بخاری لائے ہیں تو ہم نے لینی ہے حدیث، یہ تو کوئی ایکیڈیمک بھی اس چیز کو نہیں مانتا، کوئی ایکیڈیمک بھی نہیں مانتا. تو پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ میں عرض کرتا ہوں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا سند پر، متن پر، یعنی روایتاً اور درایتاً دونوں طرح سے،
پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا متن جو ہے وہ قرآن کے صریح نص کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ منکرین حدیث کی صف میں کھڑے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ منکرین حدیث کا تو اپنا مسئلہ ہے بہت بڑا، وہ تو حجیت حدیث سے انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو حدیث کی حجت ہے، اتم حجت ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے اندر حدیث پہ بیسڈ ہے اسلام، قرآن اور حدیث پہ، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ہی لیتے ہیں۔ ہم یہ غامدی وغیرہ کی طرح اس طرح کے بھی ہم منکرین حدیث نہیں ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، کہ جو کہنی جی سنت تو قرآن سے ہوتی ہے، سنت تو سارے انبیاء کی ہوتی ہے، تو حدیث جو ہے وہ تو ایسے ہے تو ویسے ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ائمہ اہل السنہ والجماعہ کے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ عقائد، اور اس باب میں ان کی جو بحث ہے سحر کے باب میں، تو 3 آراء ہیں ہمارے ائمہ کی، اہل السنہ والجماعہ کی 3 آراء ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں اس مسئلے میں۔ اگر اس مسئلے میں کوئی سحر کو نہیں مانتا تو وہ منکرین حدیث کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ کسی مغرب زدہ انسان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، وہ کوئی مغرب زدگیت نہیں کر رہا۔ مغرب زدہ لوگ تو اما عائشہ کی 9 سال کی عمر میں شادی سے بھی انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث اس سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ میں ایکیڈیمکس ہیں جو مانتے ہیں، اس سے انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ 9 سال کی عمر تھی ان کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی ہوئی، ان کی شادی 6 سال کی تھی جب زواج ہوا۔ کنت بنت تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت بنت 6 او کما قالت، میری شادی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اما عائشہ خود فرماتی ہیں، اور میں 6 سال کی تھی، اور رخصتی ہوئی میں 9 سال کی تھی۔ تو اب اس کو سارے اہل سنت والجماعت کے اندر ساری اکیڈیمیا مانتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے معاملے میں اگر آپ کلام کر رہے ہیں تو آپ منکر حدیث ہو گئے۔ بھئی منکرین حدیث تو یہ چیزیں بھی کہتے ہیں، تو اب اس میں انکار حدیث کہاں سے آ گیا؟ تو 3 جماعتیں ہیں، ابھی میں آپ کو حوالے سے بھی دکھا دیتا ہوں۔ 3 طرح کے ائمہ کی آراء ہیں، 3 طرح کی اہل السنہ والجماعہ میں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ ہوا تھا جادو، بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ ہوا تھا، امام سیوطی، ابن حجر عسقلانی وغیرہ مانتے ہیں۔ تو دوسرے طبقے میں وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے، اس میں قاضی ایاز ہیں، قاضی ایاز چھوٹا نام ہے، امام جساس ہیں، امام الائمہ ہیں اہل سنت والجماعہ کے، امام الائمہ امام جساس، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام۔ ان کا بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھاتا ہوں مسلک اور مذہب اس معاملے میں، ان کا عقیدہ اس معاملے میں۔ بڑے اچھمبے کی بات ہوگی آپ کے لیے، میں امام و حنیفہ بھی نہیں مانتے جادو کو، ابھی دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، حوالہ دوں گا ابھی، وہ بھی اس صف میں کھڑے ہیں۔ پھر امام ابن کثیر لائے ہیں یہ بات، تو امام ابن کثیر کا بھی عقیدہ ہو گیا، لیکن خیر اس میں آپ کلام کر سکتے ہیں کہ ان کا تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ طائفہ ہے، طائفہ من الطوائف، طائفہ ہے۔ اور ابی بکر الرازی، امام رازی کتنے بڑے امام، ابن حزم ظاہری فرقے کے کتنے بڑے امام ہیں، اور ابی جعفر الاستربادی شعفاء میں سے، ان کا بھی یہ مذہب ہے کہ نہیں ہوا تھا جادو نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں طرح کی آراء۔ پھر ایک تیسری بھی ہمیں ایک جماعت ملتی ہے اہل السنہ والجماعہ میں، جو اس سلسلے میں کلام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ، وہ کلام ہی نہیں کرتے اس سلسلے میں، اس مسئلے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ بھی ایک ہے، ایک طبقہ ہے۔ تو یہ تینوں قسم کے طبقات ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اس لیے کوئی شخص اگر یہ کہے، کوئی صاحب، اور زیادہ تر آپ کو دیوبندی اور اہل حدیث ملیں گے جو اس طرح کی بات کریں گے کہ جی نہیں، اگر آپ اس بات میں کسی قسم کا کلام بھی کرتے ہیں تو آپ تو معتزلی ہو گئے ہیں، آپ تو
اہل حدیث ہو سوری اہل حدیث، آپ تو معتزلی ہو گئے ہیں، آپ تو منکر حدیث ہو گئے ہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ در حقیقت ہے کیا؟ اس میں کیوں اس طرح کے ابہامات اور تشکیکات کیوں ہے؟ ضرورت کیا پیش آئی اس مسئلے پہ کلام کرنے کی؟ کیا ہے سارا سلسلہ؟ اس کے اندر بات یہ ہے کہ دیکھیں، سحر کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ جو شخص یہ کہے کہ سحر اپنا وجود نہیں رکھتا، سحر کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو نص قطعی سے انکار کر رہا ہے۔ قرآن میں سحر کا ذکر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ہے، باقی جگہوں پہ میں نے جو آیت تلاوت کی، جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف مجھے رب تعالیٰ نے توفیق فرمایا، اس کے اندر بھی سحر کا ذکر ہے ان ساری آیات میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے تعریف لفظ سحر میں۔ سحر کے لفظ کی آپ تعریف کیسے کرتے ہیں؟ یہ سارا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر یہ سارا مسئلہ بیسڈ ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں معاشرے میں کیا تعریف ہے سحر کی؟ سحر کس کو کہا جاتا ہے؟ سحر کہا جاتا ہے جی ایک جادوگر ہے، وہ منہ میں کچھ پڑے گا، دور بیٹھ کے کوئی عمل کرے گا، نہیں کہتے یار تیرے تے جادو ہو گیا، میرے تے جادو کرا دیتا میری پھپھیاں نے، ہیں جی بڑی پھپھو نے یا بڑی خالہ نے یا کسی نے بھی، وہ چونکہ بڑے حاسدین نے، شریکے والے ساڈے، ہمارا شریکہ ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی میں بڑا حسد اور چلاپا ہے، اور وہ نہیں دیکھ سکتے ہمیں پنپتے ہوئے، ہمیں سکسیڈ کرتے ہوئے، ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے، تو انہوں نے ہم پہ جادو کروا دیا۔ تو کیا مراد ہوا اس سے مراد پھر کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ جی وہ عام طور پہ بات بنی، گلاں بنیاں نے کہ جی بال لے لیے، وہ کچھ چیزیں لے لیں اور اس کے اوپر پڑھ کے کچھ پھونکا، پھر وہ کتنے دفنا دیتا جی، کسی کنویں سے دفنا دیتا ہے جی، کسی قبر میں دفنا دیا ہے۔ اب وہ جا کے تلاش کریں، وہ کسی پھر روحانی عامل کے پاس جائیں گے، وہ چلا کاٹے گا اور 40 دن 50 دن قبرستان میں بیٹھ کے وہ ہاؤ کرے گا جو بھی، اور پھر اس کے بعد جی فلاں جگہ پہ وہ دفن ہے جی، وہ نکالیں وہاں سے جی اور اس کو دریا میں پھینک دیں جی، اور صدقہ خیرات کے۔ یہ جو جادو والا سلسلہ ہے، یہ جو تعریف ہے جادو کی، جو ہمارے معاشرے میں جو جادو سے مراد لیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہوا اصلاً؟ اس سے مراد تو یہی ہوا نا کہ یہ کوئی ما فوق الفطرہ چیز ہے، کہ آپ فطرت سے بڑھ کے، فطرت کے اوپر، عادت سے بڑھ کے خرق العادہ میں جا رہے ہیں۔ ایک جادوگر ہے، ایک عامل ہے، وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ پڑھ کے پھونکے گا، کچھ کرے گا، اور آپ پہ اثر ہو جائے گا، آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ مر جائیں گے، آپ کو بیماریاں لاحق ہو جائیں گی، آپ کی شادی نہیں ہوگی، وٹ ایور جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں ایون اہل حدیث کے اس فرقے سے، اس طبقے سے بھی، اور ان سے کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر جادو ہوا تھا تو پھر انہوں نے شریعت کے احکامات دیے، جو چیزیں بتائیں، قرآن شریف جو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا لوگوں کو، تو کیا پھر وہ اگر جادو ہوا تھا ان پہ مختل الحواسی تھی معاذ اللہ، تو پھر تو اس میں بھی فرق آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فقط ایک جسمانی مرض تھا جو ان پہ لاحق ہوا۔ تو جادو کی ہمارے معاشرے میں اور عام طور پہ تو یہ تعریف ہی نہیں ہے فقط جسمانی مرض کی۔ بھئی کسی پہ جادو ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیناڈول کھا لو، یہ کہتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں سروسز ہاسپٹل جاؤ، یا جنا ہاسپٹل جاؤ، یا کسی بھی ہاسپٹل میں جاؤ اور جا کے اپنا علاج کرواؤ، یہ کہتے ہیں جب کسی پہ جادو ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ آج تک آپ نے سنا یہ کہے کہ یار مجھے مچھر نے کاٹ لیا تو مجھے جادو ہو گیا؟ وہ ڈینگی ہوتا ہے یار مچھر کے کاٹنے سے، بھائی جادو تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ کو تو یہی مانتے ہیں نا کہ جادو تو ہوتا ہے کوئی جادوگر بیٹھ کے، کوئی عامل بیٹھ کے کلام پڑھے، پھونکے، جھاڑ پھونک کرے تو آپ پہ اثر ہو جائے، تو اس کا جسمانی۔ پھر دیکھیں، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچانے کے لیے پھر یہ لوگ تعویل کیا کریں گے؟ جو وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ کیا تعویل کرتے ہیں ممبروں پہ؟ ان کے ممبروں پہ تعویلات کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ حرمت رسول بچانی ہے ممبر سے۔ پتہ ہے ان کو بھی کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اگر یہ مان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا روحانی طور پہ، اور مختل الحواسی ان پہ آ گئی تھی معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، تو پھر تو دین کے جو احکامات انہوں نے دیے، وہ 1 سال 1.5 سال تک جو جادو رہا ان پہ، کیونکہ حدیث میں تو ایسے ہی ہے، تو وہ جو انہوں نے دین کے احکامات دیے، پھر اس کے اندر بھی نقص واقع ہوا، پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ تو اس
چیز کو بچانے کے لیے دیکھیں نیریٹو کیا چلاتے ہیں کہ نہیں جی یہ جسمانی تھا فقط. بھئی اگر صرف جسمانی تھا تو پھر تو کوئی کلام نہ رہا, پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جسمانی مرض کے تو ہم بھی ہر کوئی قائل ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جو ظاہری تھا, جو بشری تھا, وما انا الا بشر مثلکم, قرآن کی نص ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. تو جب بشر تھے تو بشری تقاضوں کو تو ہر کوئی مانے گا, وہ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے انکار کرے. کون انکار کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نہیں شہید ہوئے, خون نہیں نکلا, خون مبارک نہیں نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. طائف والی جو حدیث ہے وہ جو ذکر آتا ہے, اتنے پتھر مارے کہ لہو جو ہے وہ ایڑیوں کے نیچے نالین مبارک میں جمع ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی بد دعا نہیں دی, بد دعا نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ذی شعور مسلمان اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اگر تو فقط جسمانی کی رٹ ہے تو پھر تو ختم ہو گئی بات, کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم مان سکتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی مرض آیا تھا, اللہ کی مرضی سے آیا تھا, اللہ نے اس کو رفع کر دیا. اس میں پھر وہ یہودی کے جادو کرنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے جو آیت ہے قرآن شریف کی سورہ فرق میں, من شر النفاثات فی العقد, اس کا ترجمہ کیا مولویوں نے. کیا ترجمہ کیا؟ کہ گروں میں پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ شر النفاثات فی العقد اس کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. تو پتہ ہی نہیں ہے کیا مطلب ہوا گروں میں پڑھ کے پھونکنے والیوں. اس سے مراد تو پھپھے کٹنیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ جی وہ جو یہ گریں وہ بھی ہو سکتی ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, سورہ فلق کی آیت ہے نا. تو اس سے مراد کیا ہے اصلاً کوئی بھی نہیں بتا سکتا. جو یہ ترجمے پہ جو یہ کہتے ہیں, جو اس ترجمے پہ اچھلتے ہیں, ان سے پوچھیں اچھا جی اس سے مراد کیا ہے؟ کالا جادو کرنے والی ہیں جو آپ کہتے ہیں, ووڈو اور سارا کچھ. تو آپ سے کہیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس سے اصلاً مراد کیا ہے. کوئی چیز ہے ایسی, ہم مانتے ہیں, ساری مسلم امہ مانتی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس سے اللہ نے پناہ مانگنے کا کہا ہے اور ہم پناہ مانگتے ہیں. وہ جو گروں میں پڑھ کے پھونکتی ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں. لیکن کیا اس سے یہ بات ہے, یہ بات ثابت آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جادو ہے, وہ جادو کرتی ہیں اور اس سے جادو ہو جاتا ہے؟ نہ وہاں لکھا کہ اس سے جادو ہوتا ہے, نہ وہاں لکھا کہ یہ جادو ہے, یا وہاں سحر کا لفظ آیا ہو. نفاثات فی العقد سے مراد کیا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا, یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا, متشابہ ہے. تو یہ دو باتیں آپ سمجھ لیں. یہ جب باتیں آپ نے سمجھ لیں, یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی پریمبل کے طور پہ تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ اصلاً یہ مسئلہ کس بات پہ ہے. تو اب اچھا میرا ذاتی طور پہ اس بارے میں کیا رائے ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں. میں احادیث یہ جو مبارکہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر کی احادیث ہیں, ان کے ایک تو متون میں اختلاف ہے. 3 احادیث جو اما عائشہ سے مروی ہیں, مسند احمد کی بات نہیں کرتا, وہ تو ضعیف السند ہے, سند اس کی بہت ضعیف ہے, اس کو تو ویسے بھی آپ دلیل نہیں بنا سکتے. یہ جو بخاری اور مسلم کے اندر جو احادیث ہیں ان کے متون میں اختلاف ہے. ایک جگہ لکھا ہوا کچھ اور ہے, ایک جگہ لکھا ہوا کچھ اور ہے. ایک جگہ وقت بھی کچھ اور ہے, دوسری جگہ وقت کچھ اور ہے. ایک جگہ بئر کا ذکر ہے, کنویں کا, دوسری جگہ کسی اور چیز کا ذکر ہے. تو ان کے متون میں بھی اختلاف ہے. تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ اصلاً تھا کیا, واقعہ کیا ہوا تھا. دوسری بات یہ اس میں تفرد ہے اما عائشہ کا, صرف اما عائشہ ہی فرماتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہشام جو ہے, ہشام, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہشام بن عروہ بن زبیر بن العوام تابعی, یہ ابن حجر نے خود طبقات المدلسین میں, یعنی جھوٹ بولنے والوں میں, تدلیس کرنے والوں میں, فورجری کرنے والوں میں, ان کو طبقہ اولا میں ذکر کیا ہے, سب سے اوپر والے طبقے میں ذکر کیا ہے. ابن حجر عسقلانی نے طبقات المدلسین میں یہ ذکر کیا ہے. اب یہ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات پہ یہ لوگ بہت زیادہ اچھلیں گے اور اچھلتے ہیں. یہ جو اہل حدیث جو اس حدیث
کی بالکل صحت کے قائل ہیں کہ اس میں کلام نہیں ہو سکتا. دیکھیں ان سے وہ کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ انکرہ الذہبی و ابن قطان فإن الحکایہ المشہور عنہ انہ قدم العراق 3 مرات. امام ذہبی نے ان کا انکار کیا ہے، اور قصہ یہ ہے کہ یہ مشہور قصہ ہے، یہ امام حجر کہہ رہے ہیں، امام حجر عسقلانی طبقات المدلسین میں کہہ رہے ہیں، ہشام بن عروہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مشہور حکایت ہے ان کے بارے میں کہ یہ 3 دفعہ عراق گئے، اور پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حدیث بیان کی اپنے ابی سے، اپنے والد صاحب سے. ففی الاولی حدث عن ابیہ فصرح بسماعہ، تو اس کا مطلب ہے کہا کہ میں نے ان سے سماع کیا ہے. دوسری دفعہ حدیث بیان کی لیکن سماع نہیں کہا، تو سماع ان کا ثابت ہی نہیں، اپنے والد سے، اور والد سے حدیث لیتے ہیں، تو یہ تدلیس ہے. وَهَذَا هُوَ التَّدْلِيسُ. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ منکرین حدیث کہہ رہے ہیں. نہیں، ابن حجر عسقلانی منکر حدیث تھے. طبقات المدلسین میں طبقہ اولا میں ذکر کیا، سب سے پہلے طبقے میں ذکر کیا ہے، فورجری کے اندر، کذب کے اندر، کذب بیانی میں، فورجری میں سب سے پہلے طبقے میں ذکر کیا ہشام بن عروہ کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی حافظ ابن حجر نے ان کو طبقہ اولا کے مدلسین میں ذکر تو کر دیا لیکن ان کا مدلس ہونا ثابت ہی نہیں ہے. یہ کہیں گے آپ کو اہل حدیث کہ جی وہ مدلس جو قرار دیا گیا تھا معرفہ علوم الحدیث میں امام حاکم نے جو انہیں قرار دیا تھا وہ قول ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس قصے کے راوی عبداللہ بن علی المدینی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ عبداللہ بن علی المدینی کی توثیق ثابت نہیں ہے. یہ اہل حدیث آپ سے کہیں گے چلیں اس بات کو مان بھی لیتے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابن حجر عسقلانی نے کیوں کہا؟ پھر امام ابن حجر عسقلانی نے پھر یہ جرح کیوں کی ہے؟ آپ امام حجر عسقلانی سے بڑے جرح و تعدیل کے ماہر ہیں؟ آپ یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام حجر جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے، پھر ساری باتیں ان کی نہیں مانتے نا، ایسے کر لیتے ہیں. پھر امام حجر نے جو اور باتیں کی ہیں امام حجر عسقلانی نے ان ساری باتوں کو رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں نا، یہ غلط بیانی کی ہے انہوں نے. آپ کی اس بات کے مطابق کہ امام حاکم نے جو معرفت علوم حدیث میں یہ جو ذکر کیا ہے یہ راوی کی توثیق ہی ثابت نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ آپ نے کوئی دلیل نہیں دی کہ توثیق ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عبداللہ بن علی کی جو ہے نا توثیق ثابت نہیں ہے. تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ امام حاکم کو بھی چھوڑ دیں پھر، اور امام ابن حجر کو بھی چھوڑ دیں، دونوں کو پھر چھوڑ دیں، جو امام ابن حجر کہتے ہیں، جو امام حاکم کہتے ہیں، پھر یہ ساری باتیں غلط ہوگی جب وہ اتنا بڑا جھوٹ لا رہے ہیں ہشام بن عروہ پہ کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ راوی کی توثیق ثابت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے، آپ ان سے بڑے جرح و تعدیل کے ماہر ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ میرے نزدیک ضعیف ہے، اس کو لینا کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ اس حدیث کے اوپر اعتبار کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا. یہ تو ایک مین بات میں نے آپ کو بتا دی. اب آتے ہیں کہ یہ مین دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ نہیں ان پہ ہوا تھا جادو، ہوا تھا، وہ میں نے آپ کو بات دکھا دی. ایک تو متون کے اندر فرق آ گیا، تینوں متن فرق ہیں، تو درایتاً میں نے یہ بات کر دی. روایتاً ہشام بن عروہ بن الزبیر کے اوپر میں نے جرح و تعدیل کر دی، قائم کر دی، اور امام حجر کی دلیل آپ پہ قائم کر دی. امام حاکم، امام حجر، دونوں ابن حجر. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی.